ایک تو پوری قوم پیٹرول کے حوالے سے پریشان ہے. پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی اتنا اضافہ نہیں دیکھا اور اتنا مہنگا پیٹرول کبھی نہیں دیکھا. یعنی جتنا چند سال پہلے کا پیٹرول تھا اس سے زیادہ تو ہم نے ایک دن میں اضافہ دیکھ لیا ہے. آپ کیا امپیکٹ اس کا دیکھ رہے ہیں؟ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, بہت پریشان بھی ہے. اور سچی بات تو یہ ہے, اضافہ بڑھا تو ہے لیکن بہت ہی بے رحمانہ اور سفاکانہ بھی ہے اور ظالمانہ بھی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, 55 روپے لیویز بڑھانے کی کیا توقع, لیوی بڑھانے کی کیا توقع ہے. آپ نے دیکھیں کوئی اس وقت ہم سب سمجھتے ہیں کہ پیٹرول پرائسیں دنیا میں بڑھی ہیں, پیٹرول میں اضافہ ایک مطلب قابل فہم بات ہے نا, ہم میں سے کوئی اس کو انکاری نہیں ہے. لیکن دیکھیں سوال یہ ہے, پہلے ان پہ ہمیشہ ہوتا ہی رہا ہے, ماضی میں بھی جب آئل پرائسز کم ہوتی ہیں, انٹرنیشنل آئل پرائسز, یہ ریلیف نہیں دیتے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 6 ہفتے پہلے کا سٹاک تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے جنگ شروع ہوتے ہی 55 روپے آپ نے بڑھائی, کیوں بڑھائی؟ آپ پاس تو سٹاک موجود تھا 4 سے 6 ہفتوں کا, تو اس پہ آپ نے 55 روپے خام خواہ بالکل ایک غلط بڑھایا. تو وہ 55 روپے اب بڑھنے چاہیے تھے جب وہ 6 ہفتے کا نیا سٹاک آپ لے رہے ہیں. پھر آپ نے جب آپ نے اضافہ کیا تو آپ نے 137 روپے کا اضافہ کس حساب سے کر رہے ہیں اور 55 روپے لیوی کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ سے کوئی یہ تو مطالبہ نہیں کر رکھا کہ آپ تو سبسڈی دیں. ٹھیک ہے جی, پاکستان سبسڈی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ہم جانتے ہیں کہ IMF بھی سبسڈی نہیں دینے دے گی, لیکن 55 روپے اب اپنا فیڈرل ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں, لیوی کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ تو اور 155 تک 158 تک شاید وہ چلی گئی ہے لیوی. یعنی اگر لیوی نکال لیں تو میرا 300 روپے کا پیٹرول پڑے گا 458 کی جگہ پہ. تو سوال یہ ہے, یہ پوچھنا چاہیے شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے, PMLN کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے, اور ہر اس آدمی سے پوچھنا چاہیے جو اس ظالمانہ اضافے کا دفاع کر رہا ہے, اسے پوچھنا چاہیے کہ لیوی کیوں لگائی گئی, ٹیکس کیوں لگایا گیا. صرف سر سامد صاحب صرف واحد وجہ یہ ہے کہ اپنی بدترین نااہلی کی وجہ سے, اپنے نکمے پن کی وجہ سے یہ ٹیکسز میں ان کا جو شارٹ فال آ رہا تھا اس کو انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے اس لیوی کے ذریعے. اپنی نالائکی سے یہ ریونیو اکٹھا نہیں کر پا رہے, اس کا یہ انڈائریکٹ ٹیکس لے کے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں. اچھا اب سر یہ تو ہو گیا, اب اس امپیکٹ سے نکلنا ہے تو ہمیں جنگ کے خاتمے کا انتظار کرنا ہوگا. ابھی مسعود سے کافی تفصیلی بات ہوئی, میں دوبارہ بھی ان سے بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے اس جنگ کا کیا کریں, کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگی لگتا یہ ہے کہ حالات اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے خراب ہو سکتے ہیں. کیونکہ ابھی کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجلی اور مہنگی ہو سکتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے حالات ایسے رہے تو اس سے بھی زیادہ آپ مہنگائی دیکھ سکتے ہیں. یہ اس وقت گراؤنڈ سچویشن ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے ٹیکس نہیں کٹا کر سکے, IMF بھی نہیں مان رہا, UAE کو ہم $2 ارب واپس کرنے جا رہے ہیں, تو حالات بڑے مشکل ہیں. تو حل صرف یہ ہے کہ کسی طرح سے جنگ کا خاتمہ ہو سکے, وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے خاکمانی صاحب. تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں جنگی حالات کو؟ آپ نے درست کہا, جنگ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم نے تو اپنے طرف سے کوشش کی, ثالثی کی کوشش کی, صلح کی کوشش کی, اور کوششیں جاری ہیں, لیکن ظاہری بات ہے جنگ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم تو اسے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جنگ جلدی کوئٹ ہو, کیونکہ جنگ تو شاید اگلے 2 ہفتوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتوں میں ہم نکل جائیں گے. لیکن سوال یہ نکلنے سے پہلے وہ ایران کو کس حال میں چھوڑ کے جائیں گے. اور کہیں ایران سے انہوں نے آئل کی ان کے ریزرو پہ اور ریفائنریز پہ یا پاور اسٹیشن وغیرہ پہ اگر اٹیک کیا تو ایران جوابی طور پہ خلیجی عرب ریاستوں کو نشانہ بنا سکتا ہے, ان کی ان چیزوں کو. تو وہ پھر ظاہر ہے پورے آگے ایسی بڑھتی گی کہ پھر تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. تو ہمارے وہ اختیار میں تو نہیں ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, وہ چیزیں مشکل ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو, پاکستان کو اور حکومت کو, یہ تو ہم ضرور ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا کوئی اسمارٹلی پلے کریں, اور یہ جو آپ جو لیوی ہے اپنی وہ تو کچھ کم کریں, کہیں تو کوئی لوگوں کو ریلیف دیں. سر لوگ سروائیو تو کریں نا, زندہ تو رہیں. یہ تو مشکل کر دیا. اور اوپر سے یہ جو ایک جو نمائشی قسم کے بالکل ڈراماٹائز قسم کے ڈراما ایک لگ رہا ہوتا ہے, جس طرح یہ انہوں نے اسکیم کے اعلان کیے ہیں کہ جی 20 لیٹر ریلیف دیں گے اور وہ دیں گے. وہ کہاں, ہمارے ہاں کون سا سسٹم بنے گا جس سے یہ موٹر سائیکل والوں کو یہ سبسڈی دے پائیں گے اور باقیوں کو دے پائیں گے. پھر گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کا ایک ڈرامہ چلے. لاہور بھی سامع صاحب جانتے ہیں, جو 2.5 کروڑ آبادی کا شہر ہو چکا ہے لاہور, کتنے لوگ اس میں اورینٹین پہ سفر کرتے ہیں؟ اورینٹین کا روٹ یہ خاص میٹرو پہ کتنا کرتے ہیں؟ میکسیمم 5 سے 7% پبلک ٹرانسپورٹ. جی آپ دیکھیں نا, اور آپ دیکھیں یہ تو لاہور ہے نا, مطلب گجرانوالہ میں کون سی میٹرو چل رہی ہے, یا فیصل آباد میں کون سی میٹرو چل رہی ہے؟ ملتان میں اور پنڈی میں تو میٹرو ہے, باقی پورا پنجاب ہے, وہاں پہ کون سی گورنمنٹ سروس ہے جہاں پہ فری دیں گے آپ؟ یہ تو ایک بھونڈا مذاق ہے اور بڑا بھیانک مذاق ہے. اور ان کو چاہیے تھا, ان کو یہ ریلیف کو مثلا دیکھیں, ریلیف ہم ان سے یہ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں آپ سبسڈی دیں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اضافی ٹیکس ڈال رہے ہیں وہ نہ ڈالیں. ہاں جی, کچھ ملکوں نے کیا ہے. خاکوانی صاحب کی بات درست ہے کہ نہیں, 161 روپے تو براہ راست پیٹرولیم لیوی ہے نا, باقی کوئی
कार्बन टैक्स के नाम पर, एनवायरमेंट टैक्स के नाम पर, जी। कुछ